اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو اسلام کے اوپر جو اعتراض ڈسکس کریں گے اور پھر اس کو ایلیبوریٹ کریں گے، جو نان مسلم اسپیشلی کرسچنس اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لذات اور عیش پرستی زندگی گزارتے تھے۔ چونکہ عیسائیوں نے اپنے دین کو مسخ کر دیا ہوا ہے، ان کی بکس بھی چینج ہو چکی ہیں اور ان کو اپنے دین کا اتنا پتہ بھی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو کرسچینٹی ہے اس میں رحمانیت ہے۔ رحمانیت مطلب آپ سب کچھ چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، گھر بار کو چھوڑ دیں اور خدا کی یاد میں جنگلوں میں نکل جائیں اور اکیلے وہاں رہیں، جیسے راہب جن کو بولتے ہیں عیسائیت میں، راہبوں کی طرح رہیں اور وہیں پہ وقت گزاریں اور وہیں پہ اللہ اللہ کریں، جو بھی ان کا آپ کا خدا ہے اس کو یاد کریں۔ تو اس کا بڑا مقام ہے ان کے مطابق، اور ان کا اعتراض ہمارے مذہب پہ یہ بنتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تھے وہ تارک لذات نہیں، ختم کر دے اپنی زندگی سے، اس کو کہتے ہیں تارک لذات۔ تو ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ متبع شہوت تھے، تو 9 نکاح کیے۔ سب سے بڑا اعتراض ان کا گھوم پھر کے یہی آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری شریعت میں لذات کو بالکل ختم کر دینا، اپنی زندگی میں سے نکال دینا، ترک کر دینا، یہ کوئی زہد اور تقوی کی علامت نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذات کو ایک حد تک رکھنا اور اس کی لمٹ رکھنا یہی مقصود ہے، بلکہ نہ کہ سب بالکل اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو زہد اور تقوی کی علامت بھی یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی اس میں لمٹ میں رکھا جائے۔ حدیث میں وارد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 40 مردوں کے برابر طاقت پاتے تھے، جنگوں میں بھی جیسے دیکھا گیا، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 مردوں کے برابر ہے ان کے پاس قوت تھی، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو اس کے مطابق اگر اندازہ لگایا جائے تو ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 160 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 9 شادیاں کی، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 9 پر صبر کرنا بھی کمال زہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی تقویٰ ہے اور زہد ہے، کیونکہ یہ صرف اعتراض ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو آپ ان کو لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اعتراض اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ 9 شادیاں بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ کی، یہ اپنی اس میں خواہش ان کی نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس کے مطابق، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو اس میں جو لوگ یہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور سب سے بڑا ایشو ان کے پاس یہی ہے گھوم پھر کے وہ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، وہ یہ کیونکہ ان لوگوں نے تعصب کی لگائی ہوتی ہے، وہ اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جتنے بھی اسلام فوب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو کبھی نہیں ہائی لائٹ کریں گے۔ کیوں کہ آپ کو جو بھی چیز ملے گی ان یوٹیوب چینلز پہ، اسلام فوب یوٹیوب چینلز پہ، وہ آپ کو صرف اس چیز کا امیج دیں گے جو کہ ہائی لائٹ کریں گے، جس میں ان کو ایشو نظر آتا ہے، ایشو ریز کر سکتے ہیں، کوئی پاسبلٹی ہے ایشو ریز کرنے کی، اور وہ چیز جو نیوٹرل ہو کے ایک انسان سنے اور وہ دین کی طرف مائل ہو، ایسی چیز کو بالکل وہ نہیں کریں، کیونکہ وہ ایجنڈے کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہندوؤں نے اسپیشلی ان کو پیسے دینے ہیں، ان کو خریدا ہوا ہے اور ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، تو اس کی بیس پہ وہ اسلام کے خلاف بونکتے ہیں، تو پھر وہ جب وہ بونکیں گے تو وہی چیز اٹھائیں گے جس میں وہ ایشو ریز کر سکیں۔
وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی ایام میں اسلام کے سب سے زیادہ سہارا دینے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے ساتھ 25 سال کی عمر میں شادی کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اندازہ لگائیے آپ۔ تو جو شخص شہوت پرست ہو یا عیش پرست ہو، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ 25 سال کی عمر جب آپ کے جوبن ہوتی ہے، جوانی پیک پہ ہوتی ہے، اور آپ شادی کریں 40 سال کی عمر میں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد 38 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف ایک نکاح میں رہے۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو باقی شادیاں اور باقی نکاح اس کے بعد کے ہیں، اور اس میں جو حکمتیں ہیں وہ آگے آئیں گی، اس کی الگ حکمتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ کا یہ کہنا، یہ جو کرسچنز ہیں اسپیشلی، جو کہ متعصب کرسچنز ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لذات کو ترک نہیں کرتے تھے اور مطلب عیش پرست تھے، نعوذ باللہ، اس کا جواب آپ کو تسلی بخش مل جانا چاہیے اگر آپ تعصب کی آنک اتار کے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا، امت کو بتانا تھا ان شادیوں سے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا رہن سہن ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں حکمت یہ تھی کہ امت کو عورتوں کے برتاؤ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے اور پھر عورتوں کے حقوق کی تعلیم کیسے دیتے تو اس کا اثر زیادہ نہ ہوتا۔ صرف اگر وہ بات کرتا انسان، خود اس پہ عمل کر کے نہ دکھاتا، تو آج کل انسان کہہ سکتا تھا کہ بات کرنا آسان ہے، اس کو پریکٹیکل کرنا مشکل ہے، تو ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ خود نکاح کیا نہیں اور ہمیں عورتوں کا حقوق پورے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے، اس ایشو کو اور اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ مزید نکاح کریں، تاکہ اس چیز کے بعد یہ جو ریزننگ ہے ختم ہو جائے لوگوں کی کہ ہم اس وجہ سے پورا نہیں کر سکے حقوق خواتین کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقوق کر کے دکھائے نہیں، صرف بات کی، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی اور تمام جو ازواج تھیں ان کو خوش رکھا اور سب کے اندر انصاف کیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جب ایک گھرانہ بنتا ہے، اس میں مرد اور عورت میں جو رشتہ ہوتا ہے مقدس، اس میں ایک تو حاکم اور محکوم کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک گھر میں ایک حکومت کو سمجھ لیجیے آپ، اس میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ حاکم کے بغیر گورنمنٹ قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد دوسری محبت کا ہونا ضروری ہے، محبوب اور محب، ان دونوں کا آپس میں رشتہ ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں رشتوں میں حاکم اور محکومیت کا اور محبت اور محبوبیت کا رشتہ ایک دوسرے سے کنفلکٹ ہے۔ اس کنفلکٹ کو رکھتے ہوئے آپس میں ان دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہی اصل نشانی ہے اس چیز کی، کہ جو مرد اس چیز کو پورا کرے وہی انصاف کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اور سارے ازواج کے درمیان میں پورا کر کے دکھایا، اور کوئی انسان ان پہ اس چیز پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے ناانصافی کی ہو۔ جب ضرورت ہو ہنسی مذاق بھی کر لینا، بے تکلف بھی ہو جانا، بیگم کے ساتھ پیار محبت بھی کرنا اور پیار محبت کی باتیں بھی کرنا، لیکن جب حاکم اور محکوم کا رشتے کا وقت آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے بھی دکھایا کہ ایز اے حاکم ایک گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے اور اس کے نظام کو کیسے مرتب کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف انسان کامل کا کام ہو سکتا ہے، یا اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع ہو۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگوار گزرا کہ اب بڑھیا کو یاد فرماتے ہیں، آپ کے اچھی بیوی آپ کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل ہرگز اچھی نہیں لگی، تو صحابہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر گئیں اور قسم اٹھائی کہ آئندہ میں ان کا ذکر کبھی بھی
ہمیشہ بھلائی سے کروں گی۔ تو یہ چیز ہے کہ جو یہ رشتہ ہے یہ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ کیسے پورا ہوتا ہے، تاکہ ایک گھر میں مرد کا روب بھی ہو اور محبت بھی ہو، ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیسے گھر کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد ایک اور حکمت یہ کہ جب نکاح کر کے بتا دیا کہ چند بیویاں ہوں، ان سب کے ساتھ کس طرح عدل کرنا چاہیے، خصوصاً اگر ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہو اور دوسروں سے کم ہو، اس وقت بھی اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے اس کی ترجیح ظاہر ہو، بلکہ امور اختیار میں برابری کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت زیادہ تھی، لیکن عدل میں اور انصاف میں کسی میں کوئی فرق نہیں کیا، پورا سارے بیویوں میں پورا انصاف کیا اور عدل کیا۔ دل کے میلان پہ قابو نہیں، وہ کسی کا بھی قابو نہیں، اس لیے اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ انسان کا اختیار دل پہ نہیں ہوتا۔ جس کی طرف محبت زیادہ ہے وہ بہرحال زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس سے باقی چیزوں کا جس میں انصاف انسان کر سکتا ہے اس کو امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان زیادہ تھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ تھی بلکہ غیب کی طرف سے ایسے سامان کیے گئے کہ خواہ مخواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میلان ہو۔ چنانچہ نکاح سے پہلے حق تعالیٰ نے خود ایک حریر کے کپڑے میں فرشتے کے ذریعے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور بولا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی، اور آپ سے اس کا رشتہ، ان کا رشتہ مانگیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ان کو زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کے لیے انتظام کیا اس چیز کا، رشتے کا۔ تو ویسے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہانت میں اور فطانت میں اور حسن سیرت میں یہ ساری چیزیں ہونے پہ سہاگہ تھی، تو اصل وجوہ آپ کی محبت کی وہی تھی جو پہلے مذکور ہوئے کہ حق تعالیٰ کو بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت زیادہ کیوں نہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نکاح کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال 50 سال کی عمر تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ بجوز ان کے کوئی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنواری نہ تھی۔ ان میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو امت کو یہ دکھانا تھا کہ جس شخص کی عمر زیادہ ہو اس کو کنواری بچی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بھی انسیڈنٹ پیش آ سکتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں انسان بالغ ہو تو وہ کسی بھی عمر میں شادی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب میں روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اس وقت عرب میں اس میں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جو آج کے ملحد اور متعصب لوگ بات اٹھاتے ہیں اسلام کے اوپر کہ 9 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی۔ آج بھی اگر آپ ہسٹری سرچ کریں اور گوگل پہ سرچ کریں آپ کو ایسے ایسے علاقے مل جائیں گے اور ایسے ایسے رپورٹس مل جائیں گی کہ 9 سال کی عمر میں عورت بالغ ہوئی اور اس نے بچہ جنا۔ تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ جب آپ فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہیں اور آپ کا بلوغت کی عمر بھی شروع ہو گئی ہے تو آپ شادی کے لیے بالکل قابل ہیں اور ریڈی ہیں اور آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں عمر کے لحاظ سے بھی اس وقت کوئی اس کو برا یا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو یہی سبق دینا تھا اس میں کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں ہمیشہ کے لیے کہ اگر آپ نے عیش پرستی کے لیے شادی کرنی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں کسی چھوٹے عمر کے خاتون سے کرتے، تو اس وقت آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ مثال کافی ہے جو ہمیشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان کے ساتھ تھا محبت تھی اور آپ کو پتہ ہے عمر کا فرق تھا، پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کھلانا گھر میں گڑیاں کے ساتھ یا آپسیوں کا کھیل دکھانا راستے میں، ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ تو یہ تربیت کی چیزیں ہیں جو انسان سیکھ کے آگے اپنے گھرانے میں بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک حکمت یہ تھی کہ عورتوں کے متعلق جو خاص احکام ہیں ان کا ڈائریکٹ ہمارے طرف پہنچنا بہت ضروری تھا۔ بیچ میں کوئی واسطہ ہوتا تو زیادہ نافع اور موجب سہولت نہیں ہو سکتا تھا، تو ڈائریکٹ امہات المومنین سے مسائل
احکام، عورتوں کے خاص مسائل کے ہم تک پہنچے ہیں، جس پہ بھی ملحد اور مرتد اور یہ نان مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں، وہ احکامات کو ہم تک پہنچانا تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ہماری خواتین جو ہیں اس کے مطابق زندگی اپنی گزار سکیں اور احکامات پہ عمل کر سکیں، وہ کتابوں میں اسی لیے لکھی گئی ہیں۔ اس لیے بلکہ یہ جو نان مسلمس ہیں، متعصب لوگ ہیں، وہ اس پہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، جی مسائل حیض کے مسائل بھی ان کے کتابوں میں آتے ہیں، اور ایسے بھی، اور واش روم میں جانے کا طریقہ بھی، اور آنے کا طریقہ بھی، واش روم کرنے کا طریقہ بھی۔ تو یہی ہمارے اسلام کی اور ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ایک ایک چیز اس میں ہمارے نبی نے ہمیں بتا کے چلے گئے کہ پانی کیسے پینا ہے، واش روم میں انٹر کیسے ہونا ہے، واش روم یوز کیسے کرنا ہے، کسی سے مل جل کیسے رکھنا ہے، اور دنیا اور معاشرت کی ہر چیز، ایون حکومت لیول تک کی ہر چیز ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے، اور اسی کو مکمل دین کہتے ہیں۔ امید ہے آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا، اور اس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کافی ٹائم کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں، تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اس کو شیئر کریں جتنا اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور فیڈ بیک دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ جلد ہی، زندگی رہی تو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔